ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਓ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਵਾਂਗੋ ਛੱਡੇ ਹੋ। ਇਹ ਧੋਬੀ ਵਾਂਗੋ ਛੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਚਾਪਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇਖੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚਾਪਲੂਸ। معذرت نہ ذرا الحمدللہ تعالی اللہ دے فضل نال میں خود کاستانے دا خادم ہاں، لیکن میں سچیاں گلاں کرنا، مینوں کسے بندے دا ڈر نہیں۔ سچی گل ہے جڑا مرشد اللہ رسول اللہ اللہ واصل باللہ نہ ہوئے وہ مرشد بنن دا اختیار ہی نہیں، او دا حق ہی نہیں کہ پیر یا مرشد بنے۔ پیراں دا پتر پیر نہیں ہوندا سونے، او بندے دا پتر پیر ہوندا ہے۔ تسی آکھو میں کیڑی گل کر دتی ہے، سمجھ آئی؟ ایک اس گل تے بھی نعرہ لگاؤ، لا لو نعرہ۔ جدوں کاملین جاندے نے تو انہاں دا ایک تقریراں علیحدہ نے۔ یہ میری گلاں تانوں کو سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ یہ جدن تانوں پتہ چلے گا نا کہ مرشد کی ہوندا ہے تے تانوں کی چاہیدا ہے، سونےو تسی اپنے آپ کہو گے حضور ایک منٹ ایک دیدار کراؤ، سرکار ہے منزل رہ گئی دے دیو۔ تو جدوں پتہ ہی نہیں تسی جتوں مرضی، ایک بندہ مینوں کہنے لگا وہ فوت ہو گئے نے ساڈے مطلب کافی پیارے بندے سن، سید سن وہ، تو وہ فوت ہو گئے، اللہ انہاں دے درجے بلند کرے، انہاں دی بخشش فرمائے۔ انہوں نے مینوں ایک دن آکھیا، مینوں کہنے لگے مینوں 11 تو 12 سال ہو گئے نہیں بلکہ اس تو بھی زیادہ ہو گئے نہیں، میں کوئی مزار نہیں چھڑیا پاکستان دا، پر میرا کام نہیں ہویا۔ کام میں کہا جی تہاڈا کام کیڑا ہے، بندیاں دا یا اللہ دا؟ دو ٹوکر سمجھ۔ کہندے جی کام وہی ہے جڑا تسی بینڈ چ آکھیا۔ میں کہا اللہ دی معرفت رب دا قرب منگیا۔ کہندے جی ہاں جی۔ میں کہا ناراض نہ ہو جانا، گل نہ کر دینا، جے تسی جا کے اپنے کسی مولوی مسجد والے کو پوچھ لیا تو انہیں ہو جانا ناراض۔ تسی میری گل پوچھو کسی اللہ دے فقیر کو۔ باقی اگر کوئی امام مسجد صاحب علم کوئی صاحب مقام ہے تو کیا ہی کہنے، وہ بندہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ نیری دنیا بڑی پھر دی ہے جی۔ لوگوں کو کی پتا، لوگوں نے ہر ممبر پہ بیٹھنے والا بندہ بڑا صلاحیت ہے جی، کیا بات ہے جی، لگے رہو سانو کی انہیں اجگانے راجے جے ہو جے لین والے ہو جے کہ دین والے۔ جب تانوں نہیں پتا پھر تواڈے اگے بھی تے پھر جے لوگ بادشاہ بننے نہیں نا، تانوں پتا ہوے تسی لینا کی ہے، خدا دی قسم اگلے کو پتہ لگ رہی انہیں تانوں دینا کی ہے۔ جب تواڈی طلب ہوگی نہیں تو میں نے کہا جی میں گل تانوں کر دینا، جواب یہ دے دینا، لیکن گل دھیان نال سن لو۔ گل میری اے جے، میں کہا جیڑا جنوں تسی اج تک درباراں دے لبے آئے نا، اور درباراں دا دشمن نہیں ہوں میں، میری گل سنو دھیان نال۔ میں کہا جنوں تسی اج تک درباراں تے لبے آئے نا وہ تہاڈے وچ تے تسی پینڈا باہر دا بڑا ماریا ہے۔ تے میں کہا شاہ جی تسی اندر دا پینڈا نہیں ماریا، کاش تسی انہاں پینڈا اندر طے کر لیندے اج اللہ اللہ ہوئی ہوندی۔ گل سمجھ آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ اور کوئی دماغ میں گل آندی پئی کہ نہیں آندی پئی؟ تو حضور سید نوجویری میں اتنے کھڑا، میں کہا ایک بندہ میں درویش ملیا، میں تینوں کسی گل سنائی ہے، میں کہا بھی 10-12 سال دا درویش ہے۔ تو میں انہوں پوچھا، میں کہا بھی کی حال ہے بھائی؟ کہنا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ میں کہا بھی تو اتنے خادم ہے تو اتنے تینوں کی ملیا ہے؟ انہوں نے میں نے پہلا جواب دیتا، کہنا جی لنگر بڑا۔ میں کہا لنگر دا پٹیا بچ جاؤ دے تو۔ اور سنیو جدوں تسی لنگر شریف تو ہٹ کے تانوں گل سمجھ آنے سمجھو تسی ادھر بن جانا۔ تسی جتھے جاندے جی لنگر چنگا جی، اج کل 11ویں دی مجلس ہے جی، اج کل 12ویں دی مجلس ہے، تے پہلا بندہ پوچھدا جی کھانا کی ہوئے گا؟ تو تانوں نال دسنا ہی پیندا، مطلب دعوت دے کے نال دسنا پیندا ختم شریف بھی ہوگا۔ تسی یہ نہیں سنتے کہ اوتھے تانوں ملنا، کیونکہ تہاڈی طلب کوئی نہیں، تانوں کی پتا بھی تسی کی لینا ہے۔ دیکھو جی انہیں نو کی پتا وہ دے کولو جہاز لنگ جائے، وہ دے کولو موٹر کار لنگ جائے، وہ دے کولو ریل گڈی لنگ جائے، وہ دے کولو بکری لنگ جائے، شیر لنگ جائے، جن لنگ جائے، بھوت لنگ جائے، وہ دی جانے بلا قسماں نو کھائے۔
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہے ہیں؟ مطلب انہوں پتہ ہی نہیں بھی کولوں کی لنگے تو گڈی لنگی تھی تو کی ہوئے گا، اس کو پہچان ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ معذرت نظر یہ صرف لنگراں تے پلن والے جڑے لوگ نے نا، یہ لنگر شریف دی دعوت دینے والے لوگ نے، جدوں تسی بندے نو بلایا ہی لنگر واسطے، تسی انہوں دینا کی ہے؟ انہوں یہ دسو بے مرادیا وہ تیری مراداں ادوں پوریاں ہو گیاں جدوں تو اپنے مولا نو اپنی مراد بنائے گا۔ یہ جب تک آپ اس کے دل میں اس کے دماغ میں نہیں ڈالتے، وہ منڈا بھی گمراہ، ابا بھی گمراہ۔ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں جی ہمارے ابا جی بڑی محفلیں کرایا کرتے تھے۔ میں کہا محفلیں کرایا کرتے تھے، یہ بتائیں کہ ابا جی اپنی محفل بھی کیا کرتے تھے؟ کہتے جی وہ اپنی محفل کیا ہوتی ہے؟ میں کہا پتر اپنی محفل رات کو رات سے لے کر فجر تک ہوتی ہے۔ ابا جی اپنی محفل بھی کر دے کہتے جی وہ اینا تو نہیں پتا، اپنی تو پتا کوئی نہیں، جتھے اسی ہوتے سے اتنے ابا جی بھی ہوتے سی، بس اینا کا پتا کہ محفل کراؤ ہوتے سی۔ میں کہا بیٹا پھر تسی بھی کروا لو۔ اس معاشرے کی کون کون سی برائی ہے جس پر میں بات کروں؟ یہاں ایک علمی طبقہ ہے، میرے ذہن میں بڑی باتیں ہیں، لیکن سننے والے مجھے ایسے لوگ نہیں ملتے کہ میں ایک ایک بات پر سوال و جواب کرتا جاؤں اور پھر سمجھاؤں، اور لوگوں کا شعور تھوڑا اللہ ماشاءاللہ، لیکن اگر کوئی 4 بندے بھی 10 بندے بھی میری گلہ سمجھ رہے ہیں تو اللہ پاک کے فضل نہ۔ میرا بات کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ دین سے اپنے اللہ کے قریب آؤ تے تانوں پتہ لگنا چاہیے۔ یہ تسی آکھو بھی یہ پتہ لگتا ہے، خدا دی قسم پتہ لگتا ہے، تسی کیویں کہندے ہو؟ یہ تسی میرے کو جدوں پوچھو نا میں تانوں دسوں گا کہ تسی کتنا ٹر گئے تے تہاڈا کتنا رہ گیا ہے۔ یہ تسی پہلے کسی کو پوچھ کے آؤ پھر اس کا جواب آ کے میرے کو بھی پوچھ لو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ تے تسی آج تک صرف 11ویں شیدہ لنگر کھاتا ہے، تانوں اتنا پتا کہ 11ویں شریف کھانی ہے بس، تو انہوں انہا پتا کہ 12ویں شریف پہ لنگر پکانا ہے بس، خوش ہو تو اسی بھی لنگر کھائی جاؤ تے پڑھی جاؤ تے مری جاؤ، جنت اللہ دا کرم ہے انہیں جو دینوں دینی ہے۔ لیکن آپ نے اپنا کانسیپٹ خراب کر لیا، گلہ آئیاں بہت ہو گیا، کدی اور نکل گئیاں۔ پھر میں اپنے سوال اپنی طرف دہرا رہا ہوں، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ سوال میرا اتھے آ گیا کنا ٹر گئے ہو تو کنا رہ گئے ہو، جاؤ جواب ادا لبو، اگلے ہفتے تک نہ لبے تو پھر میرے کو آگے پوچھو۔ نمبر 1۔ نمبر 2 اگلی گال چلو، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ رستہ انہاں لوکاں دا کہ جنہاں تے تو انعام کیتا ہے۔ یہ تقریر پرانی ہے نویں نہیں، یہ دے وچ گل سنو سمجھ میں آوے۔ حضور جب فرماتے ہیں آخری خطبہ میں شہنشاہ دو عالم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک قرآن دی آیت ہے، فرمایا آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتا ہے میرے کو جن نے اپنی نعمتہ دے خزانے سن سارے دے سارے کھول کے رکھ دیتے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا میں تواڈے دین اسلام تے اللہ فرماندا ہے میں راضی ہو گیا۔ اسی اپنے مسلمان ہوتے اج تک راضی ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن اللہ سانو اسلام دے کے رب راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اوے میری گل نہیں ہو سمجھی ہوئے، اسی اپنے مسلمان ہوتے خرے راضی ہیں یا نہیں، سانو یہ خوشی ہے یا نہیں؟ اللہ فرماندا ہے میں تانوں دین دے کے راضی ہو گیا۔ یہ ان گل ہے نا، پوری تقریر ہے، موضوع نہیں میرا، یہ گلاں سمجھو ذرا۔ اتنی بات کے بعد مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ دین تے مکمل ہو چکے اور رسول کریم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہے، بات ختم ہوگی۔ حضور کے آخری نبی ہونے کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ بھی تقریریں سمجھ آندی ہیں۔ تے گل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ اے میرے محبوب، جیڑا بندہ جو پوچھتا ہے سورہ فاتحہ میں جو پوچھا جا رہا ہے کہ یا اللہ سانو سیدھی راہ چلا، یہ ایک کوئی جواب ہے کہ میرے محمد سیدھی راہ ہے، باقی ساری راہاں بگیاں نے، گل مک جاندی۔ لیکن رب نے یہ جواب نہیں دیتا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہدایت صرف میرا حبیب ہے، یہ گل نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے فرمایا انعمت علیہم کا معنی ظاہر کیا کہ ہدایت ایک بندے کو نہیں ملے گی، ہدایت کئیاں کو ملے گی۔ پھر وہ تقریر پڑھ کے ساڑھے نگران صاحب نے بڑی اچھی یہ تقریر یاد کیتی ہوئی ہے، بہت ساری گلیں بھول بھی گئے نے، انہوں نے کچھ اپنے مطلب دیاں یاد بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو تقریر ہے جی انعمت علیہم، جی کون ہے جی انعام والے ہو جی؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماندا ہے کہ چاراں کو ہدایت ملتی ہے، گل ہے بھی تو ایک دی گل کیتی ہے تو ایک دی نہیں سمجھیے، یہ بھی جواب ہے۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جیڑا بندہ ہے کہے بھی مینوں نبی تو بعد کسی دوجے دی لوڑ نہیں، وہ اللہ دے قرآن دا منکر ہے۔ سورہ فاتحہ ہن ایک باری ترجمہ تے تقریر ختم،
یہ ہوں گل کتنے آئی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیریاں ساریاں تعریفاں نے، تیرے بعد رب کوئی نہیں، سارے دا تو پالنا آ رہے ہیں، کہانی ختم ہو گئی، تیریاں تعریفاں نے، بندے تیری تعریف تو لائے کوئی نہیں۔ الرحمن الرحیم، یا اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، قیامت تک نہ بڑھا سکتے، وہ بھی تیرے قبضہ قدرت وچ ہے۔ یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تینوں مننے ہیں تیتھوں منگدے ہیں۔ اللہ میں پنجابی دا ترجمہ بھی سن لو، یہ میرے تو سوا تسی کسی کو سنو گے نہیں۔ تینوں مننے ہیں تے تیرے کولوں منگنے ہیں۔ او ان پڑھو تواڈے چ اپنا علم ضائع کر چھڈیا، تسی آندے تقریری لفظ ہے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پنجابی ترجمہ جو میں نے کیا ہے، تانوں کی پتہ، میں تانوں کبھی اردو نہیں سمجھے، تانوں پنجابی کی سمجھ آنی۔ آگے چلیں، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم۔ اب مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا کہ اللہ کی تعریف، خدا کی تعریف اس بندے کو نصیب ہوگی، رب کا الرحمن الرحیم ہونا اس بندے کو نصیب ہوگا، مالک یوم الدین ہونا اس کو سمجھ میں آئے گا، اللہ کی عبادت اور اللہ کی مدد اس کو ملے گی جس کو ہدایت ملی ہے، جو دے پلے ہدایت ہے او دے پلے رب العالمین تو لے کے نستعین تک دی نعمت او دی جھولی وچ نے۔ یا اللہ نستعین تک تیری نعمتیں ہیں، رب العالمین بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تینوں منیے تے تیرے تو منگیے۔ اے بھی گل ہے لیکن اینا کچھ تیرا کینوں ہے؟ فرمایا تیرا اونوں جڑا ہدایت دے اوتے۔ یا اللہ ہدایت ایک بندے کو ہے یا بہت کو ہے؟ فرمایا صرف محمد عربی کو ہدایت نہیں، محمد غلامہ کو بھی ہدایت۔ تقریر ٹائم ختم ہوگا، میری گل سن لو، بہت میری گل سمجھ آ رہی ہے۔ اتنے بہ کے بھی لوگوں نے تسی موبائل تے گالاں کردے ہو، اور نیک وقت اللہ دے کار بھی آ کے دوگلی پلی سی نہ کریا کرو انج، نہ کریا کرو انج۔ کال میری تسی اذان تہاڈی کال میں لوکاں نوں ایسا سنیا ہے، لوگ کال کردے ہوندے نے تے اذان وچ اج لوکاں دے اوئے مولوی صاحب نے بڑی آواز چھڈی ہے یار، میں پوچھ رہا ہوں جا کے او دشمنوں تہاڈیاں کالاں جہنم وچ جان ہوئے۔ اوے اللہ نال بھی دوگلی پلی سی نہ کریا کرو پترو، میرے بچے ہو، میرے بھراو، سونے ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، انہاں گلاں دا دھیان رکھیا کرو۔ تسی کدے انٹرویو دینا ہوئے تے 15 قسم دی تسی پتلونا گھروں بدل کے جاندے ہو، شرٹاں پا کے جاندے رنگ برنگی دیاں بیبے نوں پوچھدے ہو می کیسی لگدی ہو، کہندی پتر شاہ ہوے، دعا بھی لے کے جاندے ہو۔ جتھے تسی نوکری کرنی ہوے، جتھے تہاڈا رزق جاری لبے ہو، رزق دا مالک کوئی نہیں، تے جنہاں کولوں تانوں اے کچھ لبے اوتھے تسی پتر سوٹ بوٹ ہو گئے، موبائل بھی اگلے کہندے نے سونیا موبائل باہر رکھ جاؤ، اوتھے کال نہیں چل سکدی۔ اور نیک بختو جتھے تہاڈے دنیا دے انٹرویو ہوندے ہون، اکثر لوگ کہتے جی یہ حساس مقام ہے، یہاں موبائل بند کر دیں، یہاں موبائل نہیں سنا جا سکتا۔ او سجنوں جتھے اللہ ملدا ہوے، رب دی ملاقات ہوے، اوتھے موبائل کیویں چل سکدا؟ اور سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ان باتوں پہ دھیان کریں جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہدایت کسے ملے گی؟ جڑا چاراں نوں چلے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جڑا انہاں تیناں دا انکار کر دے کہے جی میں تے نبی پاک نوں مننا، نبی تو بعد اگے کسے کولوں ہدایت میں نہیں لینی، مینوں ملے نہ ملے میرا نصیب ہے، او دا جواب تسی سمجھ دے ہو۔ او دا جواب پھر اللہ نے دتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جواب مل گیا، تانوں گل سمجھ آ گئی ہے جو میں کہنا تہاڈے تقریر پلے پے گئی ہے۔ لہذا آئندہ گلاں کچھ ہور قسم دی ہوئیاں نے، اس تقریر نو بھی یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آئندہ انشاءاللہ اور بہت ساری پیاریاں گلاں نال تہاڈے نال وقت کریں۔ اللہ السلام علیکم۔